بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بچوں کو ویلکم. ٹھیک ہے, آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے. آپ بچوں نے علامہ اقبال کا نام سنا ہوا ہے نا؟ کون ہے وہ؟ اس کے علاوہ قومی شاعر ہے. علامہ اقبال کی کتابوں کے نام آتے ہیں آپ کو؟ کسی کو نہیں آتے؟ اچھا, علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, لب پہ آتی ہے. اچھا, بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آتی ہے نظم, ساری نظم آتی ہے. آج ہم اس نظم پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نظم کا جو مطلب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال اس نظم میں کیا پیغام دیتے ہیں بچوں کو؟ غریبوں کی مدد کرنا. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور بڑوں کا کہنا ماننا. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے اسکول میں یہ نظم سنتے ہو؟ اسکول میں ہمارے لکھی بھی ہوئی ہے. آپ کو تو پھر زبانی یاد ہوگی ہے نا؟ زبانی کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ نظم جو ہے, اس نظم کا نام کیا ہے؟ نہیں نہیں, اس نظم کا نام ہے بچے کی دعا. بچے کی دعا یعنی کہ ایک بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے. اب وہ جو دعا کرتا ہے نا, وہ باتیں ہم آج کریں گے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ غریبوں کی مدد کرنا, آپ نے بھی یہی بتایا. اچھا, علامہ اقبال نے اس میں بتایا کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے. غریبوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ. ان کو کھانا دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور پانی پلانا چاہیے. دیکھو, آپ نے اس میں کہا ہے نا کہ ان کو کھانا کھلانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کبھی اپنے امی ابو کے ساتھ باہر سے جا کے کبھی کھانا کھایا؟ بہت بار کھایا. کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو رستے میں یا اس ریسٹورنٹ یا ہوٹل کے باہر کوئی غریب بچہ یا کوئی غریب انسان بھی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلا کے آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ کوئی چیزیں بیچتا ہے. کیا ہے غور؟ آپ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں نہیں آتا کہ وہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو بھی کھانا کھلا دیں یا اس کی بھی کوئی مدد کر دیں؟ آتا ہے نا. تو اب آپ نے اگلی دفعہ یہ کرنا ہے کہ آپ جب بھی اس طرح جائیں یا آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے, پاکٹ منی ملتی ہے نا, سب بچوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہی ہیں نا, تو آپ ایسا کیا کرو کہ 40 یا 45 خرچ کر لیا کرو. 5 یا 10 روپی بچا لیا کرو. وہ 5 یا 10 روپی جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کسی کی مدد کر دیا کرو. ٹھیک ہے نا. اچھی بات ہے نا یہ. عبدالستار ایدھی صاحب کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا. یہ پاکستان کی ایک بڑی مقبول شخصیت ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے غریبوں کی بہت مدد کی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے میرے ماں باپ جو پیسے دیتے تھے نا, ان پیسوں میں سے میں تھوڑے سے پیسے بچا لیتا تھا اور اس کی میں غریبوں کی مدد کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس جو تھی اس کا نیٹ ورک عبدالستار ایدھی نے قائم کیا تھا. آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جو روڈز کے اوپر جو ایدھی ایمبولنس وغیرہ چلتی ہے, یہ انہی کی ہی ساری بنائی ہوئی تھی. تو غریبوں کی جو مدد ہے نا, وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سورسز ہیں اس میں سے کچھ سورسز آپ نے بچانے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ سورسز بچاتے ہیں تو پھر آپ جب آپ کو کوئی غریب نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کو دیتے ہیں. تو علامہ اقبال جو اس نظم میں کہتے ہیں نا کہ ہو میرا کام غریبوں کی مدد کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, تو وہ اسی لیے وہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگ جب آپ کے پاس کوئی سورسز ہوں تو آپ ان سورسز کے اندر سے ہی غریبوں کی مدد کریں. اور یہی تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی. آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے نا کہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو علامہ اقبال بھی یہی آپ کو پیغام دے رہے ہیں. آپ اب کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ کبھی باہر کھانا کھانے جائیں تو
ایسا کوئی بندہ جب آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے اس کی تھوڑی سی مدد کرنی ہے. اگر کھانا بچ جائے تو کھانا آپ نے پیک کروا کے اس کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا اور دوسرا کہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا, آپ کو دعائیں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور پھر کام ہے, آپ نے غریبوں کی مدد ایک اور طریقے سے بھی کرنی ہے. یہ تو آپ کو ایک میں نے مثال دی ہے نا کہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں اور اس طرح کھانا بچ جائے تو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اگر کسی کی ٹیچر اس سے کتابیں نہیں لیتی تو وہ اپنی کتابیں اور اپنی کاپیاں سنبھال کے رکھے, اور جو اس کے بعد اس کلاس میں کوئی ایسا بچہ آ جائے جو وہ افورڈ نہ کر سکتا ہو یا اس کے والدین اس کو وہ کتابیں یا کاپیاں خرید کے نہ دے سکتے ہو تو آپ نے وہ کاپیاں کتابیں ان کو دے دینی ہیں. اس سے کیا ہوگا, ان کی مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. میں نے ایک کہانی لکھی تھی بچوں کے لیے غریبوں کی مدد کے حوالے سے, وہ اسی مصرے کو لے کے لکھی تھی. وہ کہانی میں تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں. جو لوگ آپ اسکول جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے بچے آپ کے راستے میں نظر آئیں گے جو اسکول نہیں جاتے ہوں گے. وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے یا وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کیا ان بچوں کا دل کرتا کہ وہ بھی اسکول جائیں؟ اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ پڑھیں؟ کرتا ہے نا. تو کبھی اس بچے سے آپ نے پوچھا ہے کہ وہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ آپ نے پوچھا؟ آپ نے پوچھا؟ ہاں. کیا جواب دیتا وہ؟ مجبوری ہے, کام کرتے ہیں. تو وہ مجبوری کیا ہوگی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. آپ لوگ یہی تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہی سورسز سے ان کی مدد کیسے کرنی ہے. اسکول کے لیے پاکٹ منی لے کے جاتے ہیں, ساری پاکٹ منی خرچ کر دیتے ہیں, تھوڑی سی بچا لیں. 20 بچا لیتے ہو نا. وہ جو آپ پیسے بچاتے ہو نا, تو کوشش کرو کہ ان پیسوں میں سے اس غریب کی کوئی ایسی مدد کر دیں آپ کہ وہ بھی اسکول کی جو ہے نا اس میں اسکول میں داخل ہو اور اپنی کاپی یا کتابیں خرید سکے یا اپنا یونیفارم خرید سکے. اسکول میں ایسے بہت سے بچے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس یونیفارم نہیں ہوگا, ہوں گے نا, پینسل ریزر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کاپی یا کتاب بھی نہ ہو, تو آپ لوگ اپنی پاکٹ منی سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ پیغام ہے جو علامہ اقبال اپنی اس نظم میں دیتے ہیں کہ غریبوں کی آپ نے مدد کیسے کرنی ہے. اس کے بعد پھر علامہ اقبال کا مصرع آ رہا ہے کہ درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. وہ درد مند کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اور ضعیف کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں, بوڑھے لوگ. اب بوڑھے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ آپ کے فیملی میں بھی کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے, بزرگ لوگ ہو جائیں گے, نانا ابو, دادا ابو. ٹھیک ہے, اس طرح کوئی خالو, کوئی پھوپھا وغیرہ, کوئی چاچا تایا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے بھی کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ راستے میں بھی کوئی بوڑھا بندہ کھڑا ہوتا ہوگا, کوئی بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, بھیک مانگ رہی ہوتی ہے یا ویسے کسی سے مدد کوئی مانگ رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں نے ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بوڑھا شخص کبھی روڈ اس نے کراس کرنی ہو تو جو آپ لوگ پیچھے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس طرح کسی شخص کا آپ ہاتھ پکڑ کے ان کی روڈ کراس کروا دیں. ٹھیک ہے نا, ان کی اس طرح مدد ہو جائے گی. آپ نے ان لوگوں سے بڑے پیار سے پیش آنا ہے. یہ وہ پیغام تھا جو علامہ اقبال اس نظم کے اس ایک شعر میں دیتے ہیں. تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہ کہہ رہے کہ یہ میری تمنا ہے جو میرے لب پہ آئی ہے. یعنی کہ وہ بچوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ یہ جو ہے وہ دعا مانگتا ہے. اور پھر وہ آگے کیا کہتا ہے بچہ کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اب وہ شمع آپ نے دیکھی ہے, شمع کیا ہوتی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی شمع؟ موم بتی دیکھی ہے؟ موم بتی کی طرح ہی ہوتی ہے, اس کو آگ لگا کے اس سے روشنی لی جاتی ہے. اب کیونکہ
دور بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ جو لائٹ ہے، یہ بلب ہے، یہ شمع کی صورت جو ہے نا اس نے لے لی ہے۔ پرانے دور کے اندر یہ لائٹس نہیں ہوتی تھی اس طرح، تو لوگ شمع جلا کے جو ہے نا وہ روشنی حاصل کرتے تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علامہ کہہ رہے ہیں زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اب وہ شمع کیا کرتی ہے، یہ لائٹ کیا کرتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال بچے سے یہی دعا کرواتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ اس شمع کی مانند ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو بچے پڑھ لکھ کر کسی مقام پر جاتے ہیں وہ دوسروں کو راستہ دیتے ہیں، دوسروں کو روشنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرفہ کریم کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ آئی ٹی کے اندر اس نے جو ہے وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن حاصل کی تھی اور پوری دنیا میں اس نے ریکارڈ ایک بنایا تھا۔ تو وہ ایسے ہی بچے جب آگے بڑھتے ہیں، آپ کے اپنے سکول میں دیکھیں کہ آپ کے سکول کے اندر کوئی اسپیچز کے کمپٹیشن ہوتے ہوں گے، نعت کے کمپٹیشن ہوتے ہوں گے، کوئز کے کمپٹیشن ہوتے ہوں گے، سب بچے تو اس میں شامل نہیں نہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، آپ نے ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں یا جس طرح وہ آگے آئے ہیں، اب ہم نے بھی اسی طرح آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک بچہ فرسٹ پوزیشن لے سکتا ہے، آپ نہیں لے سکتے کیا؟ لے سکتے ہیں نا۔ آپ نے اپنے اندر وہ چیزیں کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی پڑے گی، آپ کو سٹڈی زیادہ کرنی پڑے گی۔ آپ جب سٹڈی کریں گے تو آپ کو پھر بہت سی چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہوگی۔ آپ نے اپنی کتابوں کو غور سے پڑھنا ہے، رٹا نہیں لگانا صرف۔ اگر جو چیز یاد کرنی ہے اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ایک نظم تھی، آپ کو اس نظم کے اندر جو علامہ اقبال نے پیغام دیا، وہ سارا پیغام تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ علامہ اقبال اس نظم کے اندر کیا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ وہ جب کہتے ہیں کہ شمع کی صورت زندگی ہونی چاہیے، تو زندگی شمع کی صورت اسی وقت بنے گی کہ جب آپ خود کوئی مقام حاصل کریں گے اور اس کو پھر عملی طور پر کر کے دکھائیں گے، تو پھر آپ پیچھے آنے والوں کو ایک نئی راہ دکھاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوا ہے۔ کون تھے وہ؟ پاکستان کے بانی تھے۔ قائد اعظم کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ رات کو پڑھ رہے تھے۔ اب یہ شمع والی بات آئے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ لائٹ اس طرح نہیں ہوتی تھی، شمع کی روشنی تھی، اس کے اندر وہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کی والدہ کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جو ہے نا وہ رات کو پڑھ رہا ہے دیر تک۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ سو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ اگر میں سو گیا تو میں پڑھوں گا کیسے، اور اگر میں پڑھ نہ سکا تو اپنی قوم کی خدمت کیسے کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ کو ایک میسج مل گیا نا یہاں پہ کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، قائد اعظم پڑھے، پھر قائد اعظم نے ایک محنت کی اور اس کے بعد پاکستان بن گیا، اور آج ہم لوگ ایک آزاد ملک میں ہیں۔ آپ کو پتا پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ہم جو ہے نا جو اسلام کے جو تعلیمات ہیں اور جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ گلاس بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ قائد اعظم ایک کالج کے اندر گئے تو قائد اعظم نے اسپیچ کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک ہندو لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اس نے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح، آپ جیسے بات کرتے ہیں ہم بھی ویسے بات کرتے ہیں، آپ جو کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں، آپ کا رہن سہن بھی ہمارے جیسا ہے، تو پھر آپ کو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قائد اعظم نے اس کا جواب بڑے زبردست طریقے سے دیا۔ قائد اعظم نے جو پیچھے لڑکے کھڑے ہوئے تھے نا، ان میں سے ایک لڑکے کو کہا کہ مجھے ایک پانی کا گلاس لا کے دو۔ اس نے لا کے گلاس دے دیا۔ قائد اعظم نے اسی طرح پانی جو ہے نا تھوڑا سا پیا، اور اس ہندو لڑکے کو اشارہ کیا کہ یہ میرا پانی تم پی لو۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، کیونکہ تم مسلمان ہو، میں ہندو، میں تمہارا جھوٹا نہیں پی سکتا۔ قائد اعظم نے وہی گلاس اس طرح اس لڑکے کو پیچھے دیا،
اور اس نے فوراً پی لیا. قائد اعظم نے کہا ہم اس لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. انڈیا میں جو رہتے ہیں وہ ان کے حالات بھی تو دیکھ لو نا کیسے ہیں. تو یہ وجہ تھی پاکستان بنانے کی. تو یہ جو زندگی شمع کی صورت ہے نا، وہ شمع کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد ایک مقام کو حاصل کرنا ہے. اس نظم کا اگلا شعر کون سنائے گا؟ چلو جی، یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح چمن کی زینت. وطن کی زینت کیا چیز ہے؟ وطن کی زینت کیا چیز ہے؟ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. آپ نے کبھی پھول دیکھا ہے پودے پہ؟ جب وہ کھلا ہوتا پھول، خوبصورت لگتا ہے یا بدصورت لگتا ہے؟ خوبصورت لگتا ہے نا. اس سے پودے کی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں پودے کی اپنی جو ایک پرسنالٹی ہے یا جو پودے کی شکل ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو علامہ اقبال یہاں پہ اب اس نظم کے اس شعر کے اندر جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک پھول پودے کے اوپر خوبصورت لگتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ اپنا زندگی جو ہے نا وہ اس طرح ہونی چاہیے اور میرے ہی دم سے میرے وطن کی زینت ہونی چاہیے. ابھی میں نے یہاں پہ 2 نام لیے تھے، ایک عرفہ کریم کا نام لیا تھا اور ایک عبدالستاریدی کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے وطن کی زینت ہوئی تھی. ابھی زیادہ دور نہیں جاتے ہیں. سپورٹس کا کس کس کو شوق ہے؟ سب کو شوق ہے. ویری گڈ. اگست میں پیرس اولمپکس کے اندر پاکستان نے گولڈ میڈل لیا تھا. پتا آپ کو؟ ارشد ندیم کا نام، ارشد ندیم نے. ٹھیک ہے، آپ ارشد ندیم کو کبھی ملے ہو؟ نہیں ملے. آج آپ کو اس کا نام یاد ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے میڈل بھی لیا. یہ تھی وہ وطن کی زینت کہ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے محنت کی تھی. اور جب وہ پیرس اولمپکس میں گیا تو اس نے وہ جیولن تھرو اتنی دور پھینکی کہ اس نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا اور پھر پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا. اور آپ دیکھیں کہ جب اس کا پوری دنیا میں چرچا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فلیگ بھی نمایاں ہوا ہے. جو ہے نا ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، وہ یہ پیغام ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے وہ جو محنت کی تھی اس محنت کا پھل اس کو ملا کہ جب اس نے جیولن تھرو پھینکی تو اس نے ایک ریکارڈ بنایا. تو آپ سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب آپ لوگ بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی کام کریں تو وہ محنت کے بغیر نہ کریں. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ پڑھیں اور پیپر میں پاس ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا نا. تو پیپر میں پاس ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، پڑھنا پڑتا ہے. تو ارشد ندیم نے بھی کیا کیا تھا کہ اس نے اس میدان میں محنت کی تھی. ٹھیک ہے، جو بھی پھینکتا تھا وہ اس نے وہ محنت کی تھی نا، اس محنت کا اس کو پھل مل گیا. اس کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی روشن ہو گیا. یہ تھی وہ وطن کی زینت. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے اس طرح پاکستان کے کتنے لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. راشد منہاس کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ نشان حیدر. سر اس نے نا اپنا نا وہ جو آسنا انڈیا کے اندر نہیں جانے دیا تھا، اس کے اندر سارا نقشہ تھا پاکستان کا. آپ لوگوں نے راشد منہاس کا نام نہیں سنا؟ باقی بچوں نے تو یہ بچے جو آپ ہیں تو پھر آپ بتایا کرو نا. تو راشد منہاس نے بھی پاکستان کا ہی نام روشن کیا تھا نا. اسی طرح عزیز بھٹی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں آپ کو جن کو فوکس کرنا چاہیے. آپ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد یا کوئی گول جو ہے نا اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے نا، آپ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کو کسی مقصد کے ذریعے گزاریں. آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے ذہن میں. ابھی آپ بچے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، تو آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے
स्कूल में बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ना है और मैंने पोजीशन हासिल कर दी है, ये आपका भी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने कहा एक टारगेट होना चाहिए कि पढ़ने के बाद मैंने ये काम करना है। आप जब एक टारगेट रख लोगे ना अपने ज़हन में, तो फिर आप उस टारगेट तक पहुंचोगे। जब आप उस टारगेट तक पहुंचोगे ना, तो फिर आप देखना कि आपको जिंदगी में कितनी चीजें जो है ना वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, और फिर एक वक्त आएगा कि आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर जिंदगी बगैर किसी मकसद के या किसी टारगेट के गुजारोगे, तो ये जिंदगी फिर वो जिंदगी नहीं है जिसको अल्लामा इकबाल जिंदगी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब इल्म की शम्मा आ गई ना यहाँ पे, तो उन्होंने आप जो पैगाम दिया वो इल्म की शम्मा है। तो इल्म का मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अब जब देखो आप स्कूल में जाते हो, किताबों से पढ़ते हो, तो आप जो पढ़ते हो तो फिर आपको उन चीजों के बारे में मालूम होता है ना। जिस तरह अभी इस बच्चे ने मुझे बताया, ठीक है, अरशद नदीम के बारे में इसने बताया, राशिद मिन्हाज के बारे में बताया, तो इसने वो चीजें पढ़ी हुई है ना या सुनी हुई है। तो इसलिए आप जब इल्म हासिल करते हैं ना, तो आपको ये चीजें फिर आपके जो है ना वो समझ आनी शुरू होती हैं, आप उन चीजों को पढ़ते हैं। तो जो इकबाल यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अपना जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। वो इल्म की शम्मा ये है कि आपने अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देनी है। अगर आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे बताएं फिर आप क्या करेंगे। आप फिर एक वक्त आएगा ना कि माशरे में कोई किसी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे आप। अभी जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे सेशन, तो जो सबसे पहली बात की थी वो हमने गरीबों से स्टार्ट किया था ना, उनकी बात की थी। तो आप देख लें कि वो बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और इस तरह की बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, जो गरीब होते हैं लेकिन वो पढ़ के भी दिखाते हैं, ठीक है ना। वो बच्चे पढ़ के भी दिखाते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई में भी मेहनत करते हैं, और पढ़ाई के लिए जहां से उन्होंने खर्चा अपना निकालना होता है ना, वो उस काम में भी मेहनत करते हैं। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा जो इसका ताल्लुक पीछे गांव से है? आपने गांव के स्कूल देखे हुए किस तरह के होते हैं? देखे हुए है ना। वहां पे क्लासरूम भी नहीं होते, अक्सर जमीन पे बच्चे बैठे होते हैं। और फिर जब वो वहां से मेहनत करके निकलते हैं, तो आप देखें कि वही गांव का बच्चा जब शहर के अंदर आता है, और वो फिर शहर के जो बच्चे होते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत की आदत होती है। उसने एक टारगेट अपना बनाया होता है कि मैंने उस टारगेट को हासिल करना है। वो पढ़ता है, और वो पढ़ने के बाद अपने उस टारगेट तक पहुंचता है। जो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो बच्चा टारगेट नहीं ना बनाता अपनी जिंदगी में कोई भी, तो वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। पास तो सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में एक ही आता है। वो बच्चा क्यों फर्स्ट आता है? क्योंकि उसने मेहनत की होती है। वो अपने उसको पता है कि मैंने फर्स्ट आना है, उसका टारगेट ही यही होता है कि मैंने फर्स्ट आना है। वो फर्स्ट आके दिखाता है, वो होता है कामयाब बच्चा। और ये कामयाब बच्चा वही होता है जो अपने बड़ों का कहना मानता है, अपने वालिदैन की इज्जत करता है, अपने टीचर की इज्जत करता है, अपने छोटों से शफकत करता है। ये सारी वो तालीमात हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी थी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का किसी ने मुताला किया? उनकी सीरत पढ़ी है? उनकी बातें सुनी है? आप ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ना, तो ईद मिलादुन नबी पे कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात पढ़ के देखिएगा कि आप अपनी जिंदगी में जो आपसे बड़े लोग होते थे ना, आप उनका एहतराम करते थे, और आप अपने छोटों के साथ शफकत करते थे, बच्चों से भी वो शफकत करते थे। और आपने कुरान की सूरत में हमारे सामने जिंदगी का पूरा एक लाया अमल रखा। अल्लामा इकबाल भी जो बात करते हैं ना, वो यही बातें करते हैं। तो अब पढ़ा करो ना, यहाँ पे आके पढ़ा करो इन चीजों को।
اور یہ پڑھنے کے بعد ان کو غور کیا کرو، ان کو سوچا کرو کہ یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے. پھر جو چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ یہاں پہ جو یہ لائبریری میں جو سٹاف بیٹھا ہوا ان سے پوچھا کریں. یہاں پہ آ کے کتاب پڑھ کے نہ چلے جایا کریں، یہاں پہ آ کے کتاب پڑھ کے اپنے یہاں پہ جو سٹاف ہے نا ان سے یہ باتیں پوچھا کریں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتائیں. آپ یقین کریں کہ جب آپ اس طرح پڑھنا شروع کریں گے نا کہ چیز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جو نالج ہے نا وہ کس طرح تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو فرسٹ آنے والا بچہ ہوتا ہے نا وہ صرف پڑھتا نہیں ہے، وہ چیز کو سمجھتا بھی ہے، وہ چیز کو سمجھتا بھی ہے. اور جب چیز سمجھ آتی ہے نا تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. پڑھنے والا صرف جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے نا وہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک کویسچن ہے اس کا آنسر اس نے یاد کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہی کویسچن پیپر میں تھوڑا سا تبدیل ہو کر آ جائے یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو جائے تو پھر جو بچے نے جس نے رٹا لگایا ہوتا ہے وہ تو بھول جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن جس نے سمجھا ہوتا ہے، اب جس کو پتا ہوتا ہے کہ 2+2 4 ہے، اس کو تو پتا ہے کہ 2+2 4 ہے. لیکن جس بچے کو یہ پتا ہو کہ 2+2 4 بنتا کیسے ہے تو اس کے سامنے اگر 1+1+1+1 بھی آ جائے گا نا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ 4 کس طرح بنا ہے. لیکن 2+2 والا جو بچہ ہوگا نا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر 4 ٹائم 1 آ جائے تو ان کو سب کو جو ہے وہ سم کرنا ہے تو وہ 4 کیسے بنے گا. تو چیز کو سمجھتے ہیں. جب آپ کو چیز سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کا مقصد بھی کیا ہے، آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں بچے؟ پڑھتے ہیں نا نمازیں. اگر آپ نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا. اگر نماز کو آپ نے سمجھ کے پڑھ لیا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نا. تو اس لیے آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جو آپ کی کتابیں ہیں اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. پھر علامہ اقبال اس نظم کے اندر کوئی شعر سناؤ اسی نظم کا جس پہ ابھی تک ہم نے بات نہ کی ہو. آخری شعر ہے اس کا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو وہ راہ دکھانا مجھ کو. ٹھیک ہے. اب وہ علامہ اقبال اس نظم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، یعنی کہ وہ دعا بچے سے کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگے. وہ کیا دعا مانگے کہ وہ بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے بچے اور وہ اچھے اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچ جائے، ان کو چھوڑ دے. آپ دیکھیں کہ جو بچے برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر بچے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہوں گے جو اسکول کالج کے اندر بھی بہت سی شرارتیں کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے وہ کوئی جس طرح کا کلاس ہو رہی ہے تو یا وہ موبائل یوز کر لیں یا وہ کوئی گیم کھیل لیں، ٹیچر کی طرف توجہ نہ دیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ساری یہ بری باتیں ہیں. اور یہ بری باتیں آپ کو پھر جو ہے نا جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مزید بری جو حرکتوں میں جو ہے نا آپ کی یہ عادتیں جو ہے نا اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے نا بوڑھے لوگوں کے ساتھ چلے جاتا ہے، وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو علامہ اقبال یہاں پہ وہ دعا بچے سے منگواتے ہیں کہ وہ بچہ یہ دعا مانگے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. برائی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دونوں صورتوں میں بچے کو یہ دعا جو ہے وہ علامہ اقبال اس لیے سکھاتے ہیں کہ وہ ان دونوں طرح کی برائیوں میں، چاہے وہ چھوٹی برائی ہو چاہے بڑی برائی ہو، اس سے وہ بچ کے رہے. کیونکہ جب وہ برائیوں سے بچا رہے گا تو وہ پھر نیک کام کرے گا. اب نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، آپ بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا. پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنی بڑوں کی عزت کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اب وہ جو نیک راہ کون سی ہے؟ وہ یہ ساری نیک باتیں ہیں. جو اچھی باتیں ہیں نا وہ اس کے لیے وہ بچے سے دعا منگواتے ہیں. یہ تھی وہ نظم بچے کی دعا جس میں علامہ اقبال نے میسج دی ہے. اس میں جو ہے نا
ایک یہ بچوں کے لیول پہ تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اصل جو پیغام علامہ نے اس نظم کے اندر دیا ہے نا، وہ علامہ کا خود ہی کا کنسیپٹ ہے. اور یہ میں اب آپ لوگوں سے ذرا مخاطب ہو رہا ہوں جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اب آپ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ اب عملی طور پر آپ نے اب جو ہے نا میدان میں قدم رکھ دیا ہے. تو یہ نظم جو ہے نا، یہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں پڑھی، اب یہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح میں نے باتیں کی، یہ عام باتیں تو ٹیچر بتا دیتے ہیں، لیکن اصل جو پیغام علامہ نے اس نظم کے اندر دیا ہے نا، وہ خودی کا پیغام ہے. اور وہ آپ کے نالج میں ہے کہ علامہ کا جو تصور خودی ہے، وہی علامہ کا مین جو ہے وہ تصور ہے. اور باقی جو علامہ اقبال نے تصورات یا نظریات پیش کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اس خودی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. اب یہ خودی کیا چیز ہے؟ یہ خودی جو ہے نا، یہ اس کو علامہ اقبال نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ یہ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے. یعنی کہ عرفان الہی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس نظم کے ابتدا میں علامہ نے کہا نا کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اب اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اس بچے سے دعا منگوا رہے ہیں جس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں دعا کس سے کر رہا ہوں، لیکن اس کو صرف اتنا شعور ہے کہ وہ جس سے دعا کر رہا ہے وہ کوئی معبود ہے. خدا کا لفظ جو ہے نا معبود کے لیے ہے، کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. وہ اس معبود سے جو ہے نا وہ دعا مانگ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے نظم کے درمیان میں آ کے علامہ کہتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. علامہ نے جس ذات کو پہلے دعا وہ خدا کہہ کے پکارا، نظم کے وسط میں علامہ نے اسی ذات کو جو ہے نا رب کہہ کے پکارا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بچہ پہلے خدا کہہ کے پکار رہا ہے معبود کو، جب اس کو تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، جب اس کو شعور اور ادراک میں اس کے اضافہ ہوا ہے، تو اسی بچے نے دعا میں کہا ہے رب کیا. اب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جس کو میں نے معبود سمجھا تھا یہ میرا آقا و مالک بھی ہے. رب کیونکہ مالک کو کہا جاتا ہے نا، تو بچے کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ میرا آقا اور مالک بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خودی جو تھی نا ایک انیشیل سٹیج پہ تھی جب خدا کہہ کے پکار رہا تھا، تو جیسے اس نے رب کہا تھا خودی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں چلی گئی. اور نظم کے آخر میں علامہ نے اسی ذات کو کہا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. اللہ کا لفظ علامہ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ آئے ہیں. پہلے اس کو ذات کو خدا کہہ کے پکارا، پھر اس کو رب کہہ کے پکارا، اور آخر میں علامہ نے اس کو اللہ کہہ کے پکارا. یعنی کہ جب مکمل ادراک ہو گیا، یعنی کہ اس ذات کا جب عرفان حاصل ہو گیا، تو قرآن کے اندر ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے جو معبود ہے اس کے لیے بہترین نام اللہ ہے. تو وہ پھر بچے نے اللہ کہہ کے پکارا. اور یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ جو آخری جو علامہ کا یہ شعر ہے نا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یہ سورہ فاتحہ کی آخری جو آیت ہے نا، یہ اس کا مفہوم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا عذاب ہوا. تو یہ بچے سے جو علامہ دعا منگواتے ہیں نا، وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ میں ٹھیک ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ علامہ یہی ہے کہ بچے کو وہ عرفان الہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ معرفت الہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان 3 سٹیپس میں، یعنی کہ خدا، رب اور اللہ، ان 3 سٹیپس میں علامہ اقبال نے خودی کا وہ سفر طے کروایا. اور یہی خودی کے 3 منازل جو ہے نا علامہ اقبال نے اسرار خودی میں اطاعت، ضبط نفس اور تعین وہ نیابت الہی، ان کی جو ڈیفینیشن جو کی ہے نا وہ علامہ نے اس نظم میں کی ہے. ہم لوگ تو علامہ کی ان نظموں کو نا بڑا ہلکا لیتے ہیں کہ یہ جی بچوں کے لیے نظمیں ہیں، علامہ اقبال نے یہ پیغام دیے ہیں، لیکن جو اصل علامہ پیغام دے کے جا رہے ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس نظم کے بارے میں یہ پہلی دفعہ اب پتہ چل رہا ہوگا کہ اصل میں علامہ کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ جو بچوں کے لیے انہوں نے جو نظم لکھی ہے وہ نظم بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ بچوں کو انہوں نے بہت سے پیغامات دیے، لیکن جو اصل پیغام اس کا چھپا ہوا نظم کے اندر وہ یہ ہے، خودی کا پیغام ہے.
کیونکہ جب تک انسان کے اندر خود ہی ڈیولپ نہیں ہوگی انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئی تعلیمات ہیں اس کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اب یہ جو باتیں جو میں نے ان بچوں کو بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے یہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، چھوٹوں سے شفقت، یہ وہ کامیابی کی ساری جو ہے نا سیڑھی ہیں، یہ زینے ہیں کامیابی کے. لیکن اصل کامیابی پھر وہی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے، اس ذات کے ساتھ اس کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ خودی کا پیغام تھا جو علامہ اقبال نے اس نظم میں دیا. تو کیونکہ یہ باتیں جو تھیں یہ بچوں کے لیول سے تھوڑی سی اوپر کی تھیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب ہوا اس حوالے سے کہ یہ وہ پیغام ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو بھی کبھی موقع ملے تو اس نظم کے حوالے سے یا بچوں کو بتانے کے بارے میں، تو جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوں تو ان کو ضرور یہ بتائیے کہ اصل پیغام علامہ جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ دے رہے ہیں کہ خودی جو ہے نا وہ ہے کیا چیز، وہ معرفت الہی ہے. اور اس لیے تو علامہ نے آخر میں جا کے کہا تھا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اور سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے اندر بھی یہی پیغام جو ہے وہ ہمیں اپنا قرآن نے دیا کہ وہ یہ پیغام ہے کہ آپ نے بری باتوں سے بچنا ہے. وہ بری باتیں کیا ہیں؟ وہ اپنی آپ کے نفس کی ہے نا، کہ آپ اپنے نفس کے اگر غلام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ معرفت الہی کے رستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا جو میرا تھا پیغام اس نظم کے حوالے سے ان بچوں کے ساتھ جو سیشن کرنا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے بچوں کو ایک تو اقبال سے محبت کی طرف لے کر آئیں اور اقبال کی اس نظم کے بارے میں بتائیں. کیونکہ بچے یہ نظم جو ہے یہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ یہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ہیں بھی گورنمنٹ اسکول سے. تو گورنمنٹ کے جتنے بھی یہ اسکول ہیں وہاں پہ سب میں یہ نظم پڑھائی جاتی ہے. کیونکہ میں خود بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں تو اس لیے مجھے ادراک ہے کہ یہ نظم جو ہے نا خاص طور پہ سرکاری اسکول کے بچوں کو تو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن اس نظم کے اندر جو پیغام چھپا ہوتا ہے وہ ہمیں ٹیچر نہیں بتاتے. یہ ایک المیہ ہے. کیونکہ روز صبح اسمبلی کے اندر یہ نظم تو بڑے زور شور سے بچے پڑھیں گے. اگر بچوں کو وہیں پہ تربیت کر دی جائے اور وہیں پہ ان کو وہ پیغام دیا جائے کہ یہ آپ نے اس کو نظم کو اس طرح سمجھنا ہے اور پھر عملی طور پہ بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. میں نے اس لیے ان بچوں کو کہا کہ ان لوگوں کو اگر کوئی پاکٹ منی ملتی ہے نا، اگر ان کو 50 روپے ملتے ہیں، یہ 40 یا 45 روپے خرچ کر لیں اور 5 اور 10 روپے کسی طریقے سے بچا کے رکھ لیں اور کچھ پیسے اکٹھے ہونے کے بعد کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یقین کریں ان بچوں کو خود بھی بڑا سکون ملے گا اس چیز سے. ان کے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہی وہ تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ دوسروں کی خدمت. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے لیے جئیں، وہ کہتا ہے دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیں، کہ آپ نے اب دوسروں لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راہ پہ لے کر آنا ہے. میں خود بتاتا ہوں، اپنی زندگی سے میں بتاتا ہوں کہ مجھے جب کبھی پیسے ملتے تھے نا، میں سارے پیسے نہیں خرچ کرتا تھا. میری عادت تھی میں کچھ پیسے بچا لیتا ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرک کے بعد سے میں نے گھر سے کبھی پیسے نہیں لیے تھے اپنی تعلیم کے لیے. میں اپنا خرچہ خود نکالتا تھا، ٹیوشن پڑھاتا تھا، پیسے ملتے تھے اس سے اپنی تعلیم کا خرچہ نکالتا تھا. میں اپنے والدین کے اوپر کبھی بوجھ نہیں بنا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر میرے ابو کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کسی چیز کے لیے تو میں ان کو اپنے پاس سے پیسے دیتا تھا. یہی چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے والدین کا احساس بھی کرنا چاہیے. مثلا عید کے اوپر اگر آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ سارے پیسے ایک دم خرچ کر لیں. 500 دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ پیسے تھوڑے سے بچا لیں، وہ آپ کے اپنے بعد میں کام آ جائیں گے. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں نا ان کو سمجھیں.